بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 6 بیٹا آج ہم جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا آگے دیکھیں گے۔ اسی طرح بچوں کو ایک کھیت میں ایسی سبزیاں دکھائی گئیں جن کا موسم گزر چکا تھا۔ بچے ان سبزیوں کو دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ ششدر مطلب حیران رہ گئے۔ ایک رہنما نے انہیں بتایا کہ کیمیائی کھاد، پانی کی فراہمی، درجہ حرارت کو کنٹرول کر کے اور سائنسی آلات کے استعمال کی بدولت اب ہر موسم میں ہر سبزی کو اگایا جا سکتا ہے۔ بچے نئے آلات اور جدید طریقہ کار کو دیکھ کر بہت محظوظ ہوئے۔ محظوظ مطلب خوش ہوئے، انٹرٹین ہوئے۔ خاصی دیر فارم میں زراعت کاروں کے درمیان رہ کر انہوں نے انسانوں کی جگہ مشینوں کو کام کرتے دیکھا اور ان کے طریقہ کار سے آگاہی حاصل کی۔ وہ اتنے خوش تھے کہ انہیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ اب وہ تھک چکے تھے، لہٰذا انہوں نے واپسی کا پروگرام بنایا۔ مینیجر نے بچوں کو کھانے کے لیے لنچ باکس دیے۔ مزیدار کھانا کھانے کے بعد وہ واپسی کا پروگرام بنا رہے تھے کہ مینیجر نے استاد صاحب کو بتایا کہ جب آپ نے بچوں کو زرعی فارم کی سیر کرائی ہے تو ساتھ ہی میرے بڑے بھائی کی شوگر مل کی سیر بھی کرتے چلیے۔ استاد صاحب نے بچوں سے پوچھا کہ کیا وہ شوگر مل کی سیر کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ بچوں نے یک زبان مطلب ایک ساتھ کہا کہ جی وہ شوگر مل دیکھنے چلیں گے۔ زرعی فارم سے شوگر مل کا فاصلہ کچھ زیادہ نہ تھا، لہٰذا بس میں جانے کی بجائے بچے مینیجر استاد صاحب کی نگرانی میں پیدل روانہ ہوئے۔ چند منٹ کی مسافت مطلب فاصلہ، ڈسٹنس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو شوگر مل کے سامنے پایا۔ مینیجر نے اپنے بڑے بھائی کے بارے میں پوچھا تو ایک ملازم نے بتایا کہ وہ تو شہر گئے ہیں۔ مینیجر نے اس ملازم سے کہا کہ یہ بچے شوگر مل دیکھنے آئے ہیں، انہیں دکھایا جائے کہ کس طرح گنے سے چینی بنائی جاتی ہے۔ بچوں نے دیکھا کہ ایک طرف گنے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور مشینیں اپنے کام میں رواں دواں ہیں۔ بچوں کو بتایا گیا کہ ٹرکوں کے ذریعے زرعی فارم سے گنے کو یہاں لایا جاتا ہے اور اسے جدید مشینوں میں ڈالا جاتا ہے جو بڑی تیزی اور صفائی سے گنے کا پھوک اور رس کو الگ الگ کر دیتی ہیں۔ پھوک کو سوکھنے کے لیے ایک طرف ڈال دیا جاتا ہے جو بعد میں ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ رس کو جدید ترین پلانٹ کے ذریعے چینی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ بچے یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بچوں کو گھومتے پھرتے مشینوں کو دیکھتے اور کارندوں سے سوال جواب کرتے خاصی دیر ہو چکی تھی۔ اب واقعی وہ بہت زیادہ تھک چکے تھے۔ جب استاد صاحب نے واپسی کا اعلان کیا تو وہ بہت خوش دلی سے بس میں بیٹھ گئے۔ استاد صاحب نے مینیجر کا شکریہ ادا کیا کہ ان کے تعاون سے بچوں کو نہ صرف زرعی فارم بلکہ شوگر مل دیکھنے کا بھی موقع مل گیا، جس سے بچوں کی معلومات میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ نیکسٹ دیکھیے بیٹے جو شارٹ کویسچنز ہیں وغیرہ۔ جی دیکھیں، مختصر سوالات، درج ذیل سوالات کا مختصر جواب دیں۔ سائنسی ترقی کی بدولت پانی کی عدم دستیابی کا مسئلہ کیسے حل ہوا؟ سائنسی ترقی کے طفیل پانی کی عدم دستیابی کا مسئلہ بھی کافی حد تک حل ہو گیا ہے۔ مثلاً ابتدا میں کسان صرف بارش کے پانی پر انحصار کرتے تھے، لیکن آج نہری نظام، ٹیوب ویل اور کاریز وغیرہ کی وجہ سے پانی کی عدم دستیابی مسئلہ نہیں رہی کہ پانی نہیں ہے تو فصلوں کو پانی کیسے دینا ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے وہ بارش کے پانی پر انحصار نہیں کیا جاتا، اب ٹیوب ویل وغیرہ بھی لگائے جاتے ہیں۔ کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار کن دو شعبوں پر ہے؟ کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار زراعت اور صنعت کے شعبوں پر ہے۔ بچے زرعی فارم کی سیر کیوں کرنا چاہتے تھے؟ بچے زرعی فارم کی سیر اس لیے کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ استاد صاحب کی بتائی ہوئی باتوں کی روشنی میں عملی طور پر مشینوں کو کام کرتے ہوئے دیکھ سکیں۔ زرعی شعبے میں ٹریکٹر کی آمد سے کیا تبدیلی آئی ہے؟ زرعی شعبے میں ٹریکٹر کی بدولت کسان مہینوں کا کام دنوں میں کرنے لگے ہیں۔ بغیر موسم کی سبزیاں کیسے اگائی جاتی ہیں؟ کیمیائی کھاد، پانی کی فراہمی، درجہ حرارت کو کنٹرول کر کے اور سائنسی آلات کے استعمال سے بے موسمی سبزیاں اگائی جا سکتی ہیں۔ گنے سے چینی کیسے بنائی جاتی ہے؟ سب سے پہلے
گنے کو جدید مشینوں میں ڈالا جاتا ہے جو بڑی تیزی اور صفائی سے گنے کا پھوک اور رس الگ الگ کر دیتی ہیں۔ پھوک کو سوکھنے کے لیے ایک طرف ڈال دیا جاتا ہے، پھر اس رس کو جدید ترین پلانٹ کے ذریعے چینی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی، درجہ ذیل عبارت کی سلیس اردو کریں۔ ہم سلیس پڑھتے ہیں ڈائریکٹلی، دیکھیں جی یہ سلیس۔ اس عبارت میں بچوں کو زرعی فارم کی سیر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح گنے سے چینی بنائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے گنوں کو شوگر مل لایا جاتا ہے، اس کے بعد ان گنوں کو جدید مشینوں میں ڈالا جاتا ہے، پھر یہ مشینیں بڑی تیزی اور صفائی سے گنے کا بچا ہوا فضلہ مطلب جو چیز بچ جاتی ہے اور رس کو الگ الگ کر دیتی ہیں، پھر رس کو جدید ترین پلانٹ کے ذریعے چینی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی تفہیم عبارت کو غور سے پڑھیں اور درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔ مقررہ دن کو چھٹی جماعت کے طلباء اپنے استاد کی رہنمائی میں زرعی فارم دیکھنے روانہ ہو گئے۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد طلباء فارم کے دروازے پر تھے۔ زرعی فارم کے دروازے پر مینیجر اور ان کی ٹیم نے بچوں کو خوش آمدید کہا اور انہیں فارم کے اندر لے گئے۔ مینیجر صاحب نے 10 منٹ تک بچوں کو فارم میں اگنے والی فصلوں، پھلوں اور سبزیوں سے آگاہ کیا۔ سوالات: کون سی جماعت کے طلباء اپنے استاد کی رہنمائی میں زرعی فارم کی سیر کو روانہ ہوئے؟ چھٹی جماعت کے طلباء اپنے استاد کی رہنمائی میں زرعی فارم کی سیر کو روانہ ہوئے۔ طلباء کو فارم پہنچنے میں کتنا وقت لگا؟ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد طلباء فارم کے دروازے پر تھے۔ زرعی فارم پر کس نے بچوں کو خوش آمدید کہا؟ زرعی فارم پر مینیجر اور ان کی ٹیم نے بچوں کو خوش آمدید کہا۔ مینیجر صاحب نے کتنی دیر تک بچوں کو زرعی فارم کے متعلق آگاہ کیا؟ مینیجر صاحب نے 10 منٹ تک بچوں کو فارم میں اگنے والی فصلوں، پھلوں اور سبزیوں سے آگاہ کیا۔ عبارت کا مناسب عنوان تحریر کریں۔ مناسب عنوان ہے جس زرعی فارم کی سیر یا زراعت و صنعت۔ جی تو یہ ہے بیٹے ہمارا آج کا لیکچر، انشاءاللہ باقی کل دیکھتے ہیں۔ اللہ حافظ۔